بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس عورت نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی ویسے ویسے یہودیوں کے حسد میں اضافہ ہوتا گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی، اور جب وہ ہر قسم کی سازشوں سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین کام کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبید بن عاصم نامی جادوگر کی مدد لی۔ لبید اس کام کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول بڑھایا، اور کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے اور اس پر موجود بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس کے بعد لبید بن عاصم نے ان میں کئی گرہے لگا کر پھونک دیا اور اسے ایک کنویں کے اندر نیچے دبا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا۔ جادوگری میں لبید کی بہنیں اس سے بھی آگے تھیں، اور لبید نے تو بس اتنا کام کیا کہ اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے کہ وہ آپ نے کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانے سے بھی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جو بات اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا
ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم کی بہنوں نے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گفتگو سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والے بال فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے کر گئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کنویں کے اندر اترا، اس سے پتھر کے نیچے بال اور کنگھی دیکھی اور وہاں سے نکال لایا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ ناس اور سورہ فلق کی آیات لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تلاوت شروع کی اور گرہیں کھولتے گئے۔ جیسے ہی گرہیں کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحت یاب ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے آپ سے عرض کیا، کیوں نہ اس بدبخت یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے، اور بے شک اللہ کے یہاں بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی لبید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے سے یہ ظاہر ہونے دیا کہ اس نے کیا حرکت کی تھی۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس جادو والے علم میں پڑیں۔ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو یقیناً کچھ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے۔ آپ نے اس بات کو اہمیت دینے سے منع فرمایا کہ لوگ کہیں جادو والے کام میں نہ پڑ جائیں۔ جادو ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔